السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام نیلوفر ہے، جماعت ہفتہ میں مضمون اسلامیات کا ہے، لیکچر نمبر 3 ہے۔ سبق کا نام ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ صفحہ نمبر 74 ہے، تاریخ 3 جولائی ہے اور دن ہے جمعہ۔ بچوں نکالیں اپنا صفحہ نمبر 74 پیج۔ سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت کو انڈر لائن کریں۔ سخاوت کیا ہوتی ہے؟ جو ہم اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اس کو سخاوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سخاوت کی فضیلت یعنی اس کی بڑائی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخل کی مذمت یعنی کنجوسی کے خلاف بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ کنجوسی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ بخل کا کیا مطلب ہے؟ کنجوسی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں، جو مشکل الفاظ ہوں اس کو ٹک کر انڈر لائن کرتے جائیں گے اور پھر آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عنوان لکھیں گے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، اور نیچے املا سرگرمی ہوگی، املا کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ سخاوت کا مفہوم۔ سخاوت کا مطلب اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرنا ہے۔ سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اسلام میں سخاوت سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو مال اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اپنے بندوں پہ خرچ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مال کو میری راہ میں خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو مال دیا ہے اس انسان کو تو وہ اس کے بندوں پر بھی خرچ کرے۔ یعنی صاحب حیثیت لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ انہوں پر بھی مال خرچ کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ سخاوت کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ اب سخاوت کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں سخاوت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فضیلت کو انڈر لائن کریں، یعنی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور اسے اہل ایمان کی خاص صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کی خاص خوبیوں میں شمار کیا گیا، صفات خوبیوں میں شمار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل اور محروم لوگوں کا ایک مقرر حق ہے۔ سائل یعنی جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مطالبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محروم لوگوں کا ایک مقرر حق ہے۔ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کا یہ حق ہے کہ ان کو یہ مال دیا جائے، مال میں سے کچھ دیا جائے۔ قرآن مجید میں نیکی کو اختیار کرنے کا ایک راستہ سخاوت ہی کو قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک نیکی کیا ہے؟ سخاوت کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنے محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نیکی کی حقیقت اس وقت تک تم نہیں پا سکو گے جب تک کوئی اپنی پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، یعنی اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو۔ سخاوت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلاً فقراء کو نلائن کریں، یعنی جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور مساکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، عام لوگوں کی سہولت اور بھلائی کے لیے رفع عامہ کے مختلف کام کرنا۔ رفع عامہ کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، اور نادار طالب علموں، نادار یعنی غریب طالب علموں، نادار کو انڈر لائن کریں اور رفع عامہ کو بھی انڈر لائن کریں، اور نادار طالب علموں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا وغیرہ۔ سخاوت کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں ہے بلکہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو کسی بھی طرح کا نفع پہنچانا بھی سخاوت میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پیسہ دے دیں، اپنے کپڑے دے دیں یا کوئی چیز دے دیں، وہ سخاوت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کو فائدہ پہنچانا اپنی ذات سے، وہ بھی ایک سخاوت ہے۔ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی سخاوت ہے۔
جو کچھ آپ کو حاصل ہے، جو کچھ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اگر وہ آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ بھی سخاوت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قاری صاحبان بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں تو وہ بھی ایک سخاوت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسروں کے کام آنا اور لوگوں کی مدد کرنا بھی سخاوت ہے۔ سخاوت کرتے ہوئے دکھاوا اور نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ دکھاوا کو انڈر لائن کریں۔ اچھا، بعض لوگ سخاوت اس طرح کرتے ہیں کہ تصویریں بنا لیتے ہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ٹی وی پر دے دیتے ہیں کہ فلاں کو یہ چیز دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی اگر نمائش کی جاتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ سخاوت نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ سخاوت کرتے ہوئے دکھاوا اور نمائش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ ریاکاری ہوگی، یعنی کہ یہ برائی ہوگی، ریاکاری برائی ہوگی اور اجر ضائع ہو جائے گا، اور جو کچھ وہ اس کا اجر مل رہا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کو کچھ دیتے ہوئے بدلے کی خواہش رکھنے سے بھی بندہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس لیے سے کچھ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی بدلے میں کچھ دے گا، تو اس طرح اس کا اجر جو ہے اس کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسلام میں سخاوت کرنے والے کی بہت تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی سخاوت کرتا ہے اس کی اسلام میں بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الجنۃ قریب من الناس بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، آگ سے دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو سخی بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، لیکن آگ سے وہ دور ہوتا ہے کیونکہ وہ سخی بندہ ہوتا ہے۔ گویا سخاوت کے نتیجے میں سخی اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن جاتا ہے اور لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ بخل کا مفہوم، اب بخل کیا ہے؟ کنجوسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخل سے مراد ہے کہ انسان مالدار ہونے کے باوجود مال کو اپنی اور دوسروں کی جائز ضرورت پر خرچ نہ کرے، یعنی اس کے پاس مال بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے اور دوسروں کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی خرچ نہ کرے اور اسے جمع کرتا رہے، اسے کنجوسی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخل کرنے والے کو بخیل کہا جاتا ہے، جو بندہ کنجوس ہوتا ہے، بخل کرتا ہے، اس کو بخیل کہتے ہیں۔ بخل کی مذمت، اب بخل کی ایک برائی مذمت، یعنی کہ اس کی کہا گیا ہے کہ بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے۔ بخل اور کنجوسی انسان کی بدترین صفات میں سے ہیں۔ کوئی بندہ کنجوس ہوتا ہے تو اس کی بہت بدترین صفات ہے، ٹھیک ہے، صرف اس کی ہے بدترین ہے، یعنی کہ بہت بری صفت ہے اس کی، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ خامی ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب مال و دولت کی محبت اور حرص ہے، یعنی کہ وہ مال و دولت سے محبت کرتا ہے اور حرص لالچ کرتا ہے۔ بخیل شخص دولت کو نہ تو اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ جو شخص کنجوس ہوتا ہے وہ نہ یہ پیسہ جو ہوتا ہے اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا اور نہ ہی دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کو صرف یہی لالچ اور طمع ہوتا ہے، یعنی اس کو یہی لالچ اور طمع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو یہ بھی لالچ کے زمرے میں ہی آ جاتا ہے کہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ لالچی ہوتا ہے، اور وہ طمع ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال جمع جائے، یعنی اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پیسے کسی کو دے گا تو وہ خرچ ہو جائیں گے، لیکن وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سارا مال جو اس کے پاس پڑا ہے وہ اس کے پڑا ہی رہے، وہ کسی پر خرچ نہ کرے، نہ اپنی ضرورت پر نہ دوسروں کی ضرورت پر۔ وہ مال کے کم ہونے کے ڈر سے اسے خرچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ وہ مال اس کا کم ہو جائے گا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، یعنی وہ چیزیں بنانے میں لگا ہوتا ہے، پیسے رکھتا جاتا ہے کہ میرے مستقبل میں کام آئیں گے، لیکن اب بھول جاتا ہے کہ اسے موت بھی آ سکتی ہے، اور مرنے کے ساتھ ہی مال و دولت اس کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب اس کو موت آئے گی وہ قبر میں چلا جائے گا اور پیچھے ہر چیز وہ ویسی کی ویسی چھوڑ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ سب چیزیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ کیا چیز اس کو فائدہ دیتی ہے؟ جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، جو وہ نیک اعمال کرتا ہے وہ انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، لیکن جو کنجوسی کرتا ہے وہ ویسے اس کی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور وہ ایسے ہی اکیلا چلا جاتا ہے۔ وہ جہالت کے سبب یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہر آفت سے بچا لے گا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو مال جمع کر رہا ہے کوئی بھی آفت آئے گی، ایون کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر موت بھی آئے گی تو وہ پیسہ دے کر بچا لے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، موت تو اپنے وقت پر آنی ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے، غریبوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی جمع مالا و عدادہ یحسب ان مالہ اخلادہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ترجمہ: ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ چکنا چور یعنی بہت زیادہ کوئی چیز ٹوٹ ٹوٹ کر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی سی ہو جائے۔ تو وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مال سارا ٹائم اس کے پاس رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز اس نے چھوڑ کے جانی ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ اچھے اعمال کرے اور سخی بنا رہے، لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لوگوں پر خرچ کرے، کنجوسی سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بخیل شخص کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتے ہیں اور معاشرے میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ جو شخص کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ تو اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن لوگ بھی، معاشرے کے لوگ بھی اس کو نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ اللہ کا بھی ناپسندیدہ بندہ ہے اور معاشرے کا بھی ناپسندیدہ بندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی دوزخ میں اس کو جانے کے لیے بس وہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بخل بندے کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ بخیل بن جاتا ہے تو ایمان بھی اس کے دل سے چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد عابد۔ بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں اکٹھے بندے کے دل میں نہیں رہ سکتے، نہ کہ بخل رہ سکتا ہے اور نہ ہی ایمان رہ سکتا ہے، یا اس کے دل میں ایمان ہوگا یا اس کے دل میں بخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ بخل کے ساتھ ایمان نہیں رہ سکتا۔ قیامت کے دن بخیل شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قیامت کے دن جو بخیل شخص ہوتا ہے، کنجوس آدمی ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنۃ حب ولا بخیل ولا منان۔ جنت میں کوئی دھوکے باز کو انڈرلائن کریں، کنجوس اور احسان جتلانے والا داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا، کنجوس بھی نہیں جائے گا، اور جو بندہ کسی کی مدد کر کے احسان جتلاتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ دولت جمع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ مالداروں کو چاہیے کہ وہ دولت جمع نہ کریں بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ضرورت مندوں کے کام آئیں۔ آپ سب کا کیا فرض ہے کہ جو ضرورت مند ہوں آپ ان کے کام آئیں، ٹھیک ہے۔ پڑھائی میں کمزور طالب علموں کی مدد کریں، غربا، مساکین اور کمزوروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ آپ کے ساتھی طالب علم جو ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کی پڑھائی میں مدد کریں۔ جو کمزور ہیں پڑھائی میں، ان کو کچھ نہیں آتا، آپ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کی مدد کریں، اور غریب، مساکین اور کمزوروں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آئے سخاوت کیا ہوتی ہے اور بخل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ جو صفحہ نمبر 77 پر یہ ہے کہ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو آپشنز دیے ہوں میں اس میں، ابھی آپ نے چیپٹر پڑھا تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ہوم ورک کریں گے اور یہ ہوم ورک کر کے آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو یہ سبق کتنا سمجھ آیا، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔